نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے روغن بادام چاہیے، پستے چاہیے، بادام چاہیے، روٹی چاہیے، گھوڑے چاہیے، باغات چاہیے، آپ کو میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك وهو على، ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا، بال کندھا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ اقبال کہندا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا جناب، ہاں جی، انہاں دے ویکھن دا انداز کیویں تے انہاں دے چلن دا انداز کیویں، انہاں دے رہن دا انداز کیویں، انہاں دے کافراں نال گل کرن دا انداز کیویں، انہاں دا کھان دا انداز کیویں۔ کیوں جی؟ حذیفہ بن یمان اور رومیاں دے دسترخوان تے بیٹھے، ہزاراں نعمتاں پئیاں، روٹی کھاندیاں لقمہ نیچے گر گیا تے آپ جدوں چکن لگے تے نال والیاں نے کیا حضور اے کل نہ کرو، کہ ایک ہی کہن کے کہ نہ روٹی کدی نہیں ویکھی، یہ تھلو لقمے چاہ کے کھاندے، اسی تے انہاں واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کیتے، تے آپ نے فرمایا آترو کو سنت رسول اللہ لحاظ الہما کا، فرمایا آپ چلیا میں انہاں واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دیواں۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا؟ کیوں جی؟ تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ فرمایا تیری نگاہ ہی غلاماں والی، توں کدوں کہ ویکھیا کہ محمود غزنوی کنج آیا تے نور الدین زنگی دارالحدیث کنج بنائے، تو سدا بڑے بڑے مدارس تے جناب اجاڑنا چاہندے ہو، بڑے بڑے مدارس تسی اپنے گند داخل کیتے، ہمارا نصاب بھی پڑھاؤ۔ اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہندا ہے تے وقت آ کے دسے گا نا کڑیاں سے انگریزی پڑھ کے نہ کی بڑھیا۔ کیوں جی؟ کو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند، کیا فائدہ کچھ اور بھی کہہ کے بنو معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ کہندا میں کہندا میرا پہلے بھی بڑے ناراض ہیں اس تہذیب دے فرزند، کہنے لگا میں انہاں دا ہور ہے نا میرے خلاف بک بک، یہ میرے خلاف لوگ نہیں کرتے بک بک، اقبال کہندا میرے خلاف بھی بک بک کر دیں، کیا فائدہ کچھ کہا کہ او بھی بنو معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کہتا ہے تہذیب دے بندے پہلے بھی، لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند۔ ہاں کہندا ہے کڑیاں دے دوپٹے لا دینے
تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندا بہل ہے دختر این دل بریہا مسلمانہ نہ زیبت کافریہ. اقبال کہندا جدوں مسلماناں دی دھی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجاں یونیورسٹیاں جاندی تے اقبال کہندا اوئے مسلماناں دی دھی تینوں اے زیب ہی نہیں دیندی, اے کافراں دی اداواں تو کیویں اپنا لئیاں؟ مسلماناں دی